بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کے بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ وہ بھلے لوگ تھے، اتوار کو اتوار کہتے تھے، میرے بزرگ محبت کو تہوار کہتے تھے۔ شیریں تھی اس قدر گفتار ان کی، تعظیماً بچوں کو بھی سرکار کہتے تھے۔ باوضو موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ کوؤں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں۔ جس گھر کے بچے آپ کو عزت نہ دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر۔